मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये भी एक बात है, अल्लाह ने जब इज्जत, देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। ये मैं कई बार बयान में मिसालों से समझा चुका हूँ। बहुत से लोगों को मैंने ये मिसाल दी ना कि इज्जत, आपको बेइज्जती फील हो रही है ना, तो इज्जत खत्म कर दो अपनी, उससे बेइज्जती आपकी फील होना क्या हो जाएगी। घर में अब्बा से सुबह शाम ताने मिल रहे हैं ना एक आदमी को, तो कह रहे मैं बहुत, मुझे महसूस होती है बेइज्जती। तो मैंने कहा जब कई दिन तक अब्बा से ताने सुनते रहोगे तो आपकी इज्जत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका होगा कि बेइज्जती महसूस होने का ग्राफ भी उसी हिसाब से नीचे आ चुका होगा। तो ये भी एक पैकेज है खुदकुशी से बचने का। बाज़ लोग खुदकुशी के इरादे से आते हैं मेरे पास कि मैं तो अब खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि अब्बा की तरफ से ताने इतने बेरोजगारी के और ये वो। तो मैंने कहा इसमें खुदकुशी का क्या है भाई, ताने हैं तो क्या हो रहा है। कह रहे बेइज्जती बहुत होती है घर में हर वक्त। तो मैंने कहा बेइज्जती तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, इंसान बेइज्जती का आदी हो जाता है। तो ये जितनी अभी फील हो रही है 1 महीने बाद इतनी फील नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अभी 1 महीना खुदकुशी को डिले कर दो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं 1 महीने का पैकेज और दूंगा, तो उसके बाद इंजॉय करोगे इसको। तो लेकिन अब होता क्या है, खूब समझो कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस मखलूक को इज्जत दी जाती है ना, अगर वो अपने इज्जत वाले काम करना छोड़ दे तो बेइज्जती भी किसकी होती है, हमेशा इज्जतदार लोगों की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहां इंसान के लिए जन्नत बनाई है ना, वहीं जहन्नम भी किसके लिए बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह ने। तभी कुरान क्या कहता है, एक तरफ कुरान इंसानों के फजाइल बयान करता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। एक तरफ कुरान कहता है हमने बनी आदम को मस्जूद मलाइका, फरिश्तों का मस्जूद बनाया। एक तरफ कुरान कहता है हमने जो है सारी कायनात मुसख्खर कर दी बनी आदम के लिए इतनी। एक तरफ अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये इंसान चौपायों से भी बदतर हैं। अरे भाई अल्लाह एक तरफ तो तू इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है ये गधे घोड़े से भी क्या है, बदतर हैं। भाई बात ये है कि जब इज्जत बहुत ज्यादा होती है और आप वो काम कर रहे होते हैं जो गधे घोड़ों पे सूट करते हैं, तो फिर आपका मकाम गधे घोड़ों जैसा नहीं होता, बल्कि गधे घोड़ों से कम होता है। वजह उसकी है कि वो तो गधा घोड़ा है, वो तो वो काम करेगा जो गधे घोड़ों के काम होते हैं। तुम तो वो थोड़ी हो, तुम तो मस्जूद मलाइका हो, तुम्हें तो अल्लाह ने जहानत दी, अकल दी है, तुम वो काम क्यों कर रहे हो। लिहाजा अल्लाह कहते हैं इंसान या तो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह की नजर में, या अहकरुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी में अल्लाह ने यही मजमून बयान किया, फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन। क्या अजीब कसमें अल्लाह ने उठाई हैं, देखो फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। अजीब बात है यार, खाने पीने की चीजों की अल्लाह कस्में उठा रहा है और कह रहा है लक़द वतूरी सीनीन, और तूरे सीनीन जो कोहे तूर है ना मिस्र में जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कलाम हुए थे, कोहे तूर की कसम। अब कोई जिसको कुरान नहीं आता ना वो कहेगा यार ये अल्लाह का कलाम है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम और पहाड़ की कसम। और कस्में उठा के अल्लाह क्या कह रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे ज्यादा इज्जतदार इस कायनात में कौन है, इंसान है। इंजीर जैतून का इससे क्या ताल्लुक है कि इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात है। कोई तुक बन रहा है भाई, बता दो अगर नहीं समझ आ रहा है। भाई ये बज़ाहिर तो बेरब्त कलाम है ना, इंजीर की कसम। भाई इंजीर जैतून तो खाने की चीजें हैं, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कोल्ड ड्रिंक की कसम, चीनी की कसम है, भाई टमाटर की कसम। तो अगला बोलेगा टमाटर की कसम से क्या साबित कर रहा है, भाई टमाटर की कसम मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगला कहेगा यार क्या टमाटर की कसम, खाने की एक चीज है। टमाटर हो या इंजीर हो या जैतून हो या बर्गर हो, ये सब क्या है, खाने पीने की चीजें। और फिर इस कसम का कोई मुनासबत ही नहीं बनती कि इंसान बड़ी इज्जतदार है। तो क्या मतलब टमाटर पैदा किया इससे पता चलता है इंसान बड़ा इज्जतदार है ना, इसमें क्या रब्त। अल्लाह ने यही मजमून जो मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं ना, यही अल्लाह ने बयान किया इसमें। अल्लाह कहते हैं कसम है इंजीर की और जैतून की। क्या मतलब, इन दो चीजों को देख लो, पता चलता है कि जिस इंसान के लिए ये 2 किस्म की चीजें पैदा की हैं वो छोटा, वो कम वैल्यू वाला नहीं है। क्योंकि इंजीर और जैतून इंसानी खुराक में ग़िज़ाइयत के मैयार पे आला तरीन खुराकें हैं। ये जैतून का तेल ही पे किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं। जैतून का तेल है ना, भी मैं उसके फजाइल बयान करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैतून के तेल में धुआं कम होता है जब आप उसको जलाते हैं, उसकी आग में शफाफियत बहुत। जब भी आप कोई चिराग किसी भी तेल से जलाओ तो रोशनी तो मिलती है, धुआं भी मिलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन जैतून के तेल में धुआं क्या है, ना होने के बराबर है। फिर उसका धुआं तकलीफ दे धुआं नहीं है। फिर उसकी जो लाइट है वो बहुत शफाफ लाइट होती है। फिर जैतून का तेल आप जो इस्तेमाल करते हो, अक्सर तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं, आप में उसको मोटापा लेकर आते हैं। जैतून में फैट नहीं है। ये तो इस पर तो पूरी अब मैं क्या तकरीरें करूं। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो समझा जाता है ना इस वक्त, वो कौन सा समझा जाता है। और आप उन कौमों को देखो जिनकी सुबह शाम खुराक में ऑलिव ऑयल शामिल है, आप उनकी सेहतें और उनके कलर को देखो आप जाके, ऐसा उनके चेहरे चमकदार और शफाफ हो जाते हैं ना। हम लोग तो पराठों के डसे में है ना। अब आप जैतून पी के वो कलर नहीं ला सकते जो शाम में और फिलिस्तीन में लोगों का होता है, समझ रहे हो। आप समझे कि अच्छा हम जैतून वो होगा थोड़े से 2-4 डब्बे शायद कम हो जाएं, बाकी वो तो बचपन से उनकी तो जीन्स में ये चीज़ शामिल हो गई है ना। वरना जो कौमें जैतून खाती आ रही हैं ना ऑयल में, आप उनके जो है ना वो
ان کی صحتیں دیکھو آپ, ان کی خوبصورتی دیکھو آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر. انجیر کے اپنے فضائل ہیں, اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے, جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں. اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا, آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے دو مادی چیزوں کا ذکر کیا, والتین والزیتون, جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں, انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے, اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے, روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور. کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے, کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں, تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو دو ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, جس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے, اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے, کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے, باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے, بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو, جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے, صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو, آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو, گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کے ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں, تو کیا کرنا ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار, پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے, اپنی باڈی پہ لگاؤ, صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا, منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی, بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو ہزار گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہوگے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں, جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے وطور سینین, کوہ طور کا, جو روحانی زندگی کا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, سود سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے, معاہدوں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا, اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین, یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی, وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے, اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. دو ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں. ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو دو اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور دو وہ پلیسز کا, وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وہی آئی ہے, جس وہی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ چار چیزیں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں, اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا, لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا, انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. بنایا تو اشرف المخلوقات, جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی, اور ہم, اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو, یہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ, تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا, جو انگریز ہیں, غیر مسلم خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی اگر انگریز نہ بھی کرتے نا, مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے, ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو مسلمانوں کی تو خلافت ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا, انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے, ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہیں کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے, یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں. اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں.
تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں, مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ, بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں, مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے وہ, تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والے ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے, اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا, اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا, کہے گا یار تو تیرا تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے.